عمران خان ہو گئے ہیں. یس سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی بحال کر دی ہے. اس کا مطلب اب سے کچھ دیر پہلے جو بات کر رہے تھے کہ 3 اپریل والی جگہ پر پارلیمان بحال ہو جائے گی, تو پارلیمان بالکل بحال ہو گئی ہے. 3 اپریل والی پارلیمان ہے. ہمارا پوائنٹ ٹھیک تھا نا. بالکل آپ پینل نے سٹینڈز کریکٹڈ جی, بالکل بالکل صحیح بات ہے. 3 اپریل والا جو پوزیشن ہے قومی اسمبلی کی بحال ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی بحال کر دی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے جی. اور اس کے بعد آبویسلی اس کے پروز اینڈ کونس تو ہوتے ہیں دونوں فریقین کے لیے کہ حکومت کیا سوچ رہی ہوگی اور اپوزیشن آبویسلی سیلیبریٹ کر رہی ہوگی. لیکن اس پہ اب پھر ذمہ داری پارلیمان پہ آ گئی ہے, اور جو لوگ پارلیمان میں بیٹھے ہیں ان پر آ گئی ہے کہ وہ عوام کے لیے کیسے اپنی ذمہ داری ادا کریں. کہ نئے انتخابات کا حکم بھی کل عدم قرار دے دیا گیا ہے. یعنی یہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو پھرتی دکھائی جا رہی تھی اور وہ مختلف نوٹیفیکیشنز ایشو کر رہے تھے انٹرم سیٹ اپ کے لیے. جی آج بھی ایک جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی 4 لوگوں پر مشتمل تھی کہ وہ نگران وزیر اعظم جو ہے اس کی نامزدگی کریں گے, تو وہ بھی obviously اب نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہے. سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی بحال کر دی ہے. جو نئے انتخابات کا حکم تھا وہ بھی کل عدم قرار دیا گیا ہے صدر پاکستان کا. اس کا مطلب اب انٹرم سیٹ اپ کی بات تو چھوڑ دیں, اب آپ کو واپس اسمبلی میں آنا پڑے گا. وہ اسمبلی جس کو آپ نے ڈیزالو کر دیا تھا وہ غیر آئینی تھا. تحریک عدم اعتماد سے متعلق اجلاس اب 9 اپریل کو بلانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. تحریک عدم اعتماد سے متعلق جو اجلاس ہے اب 9 اپریل کو ہوگا. تو آگئی بات نمبر گیم کے اوپر, اب جو بھی ہوگا پارلیمان کے اندر ہوگا. This is absolutely a landmark judgment from the Supreme Court of Pakistan. So till 9 April Imran Khan is Prime Minister and his cabinet, they all are ministers. تو اب 9 تاریخ کو نمبر گیمز پہ وہی 172 والی جو بات ہے اس پہ آ کر کھیل شروع ہوگا. Obviously when it comes to number games تو اس وقت تو اپوزیشن خاصی تگڑی دکھائی دے رہی ہے, لیکن obviously کانسٹیٹیوشن کا بحال ہونا بڑا امپورٹنٹ تھا. وہ جس کو سسپینڈ کیا گیا تھا غیر آئینی رولنگ کے ذریعے سے ڈیپٹی اسپیکر کی جانب سے, that ruling actually stands unconstitutional. بات کہنا چاہوں گا میں, I salute to all the judges of the Supreme Court of Pakistan. عدلیہ کی پر جو لوگوں کا کانفیڈنس تھا اس کو ریوائیو کیا ہے, اور تمیز الدین کے بعد جو ایک دھبا لگ چکا تھا اور مسلسل اس کا حوالہ دیا جا رہا تھا, اب اس فیصلے نے میرا خیال ہے کافی حد تک اس دھبے کو صاف کرنے میں سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا. اور ایبسلیوٹلی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نہیں رہیں گے. اس کے بعد نئے جو ہے قائد ایوان کی سلیکشن کا معاملہ ہوگا, اور نیا قائد ایوان کون آئے گا جس کے نمبر پورے ہوں گے. سپریم کورٹ کے باہر اس وقت جو سچویشن ہے, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیسیژن جو بھی آتا ہے ایک کیوس, ایک کرائسس کی سچویشن بن سکتی ہے. اس کے لیے نفری تو موجود ہے, لیکن کارکنان اس وقت آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں. لیگی کارکنان کی وزیر اعظم شہباز شریف کے نعرے, تحریک انصاف کے کارکنان ایک باری پھر نیازی کے نعرے لگا رہے ہیں, اور پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. تو اس وقت obviously one has to celebrate and other one has to decide کہ وہ کیا کریں گے. اب اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان یہ فیصلہ پڑھ کر سنا رہے ہیں جی, اور کسی ممبر کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جائے گا, یہ بھی سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے. اس سے پہلے جو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم ممبرز کو روکیں گے, یہ تو میرا خیال ہے کہ بڑی امپورٹنٹ بات اس لیے بھی کہ 63A کی تشریح سے متعلق بھی یہی 5 رکنی لارجر بینچ فیصلہ کر رہا تھا, اور میرا خیال ہے کہ اب اس کے اوپر بھی ڈیسیژن آ گیا, یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ کسی ممبر کو آپ ووٹ دینے سے نہیں روک سکیں گے. ووٹ دینا ہر ایک کا آئینی حق ہے, رسپانسبلٹی ہے, تو یہ بھی واضح ہو گیا. اور آرٹیکل 63A سے متعلق اس فیصلے کا عمل نہیں ہوگا. اچھا, یہ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ 63A سے متعلق عمل نہیں ہوگا. یہ اس کے بعد ہے obviously فلور کراسنگ ہوگی, جب کوئی گناہ جرم سرزد ہوگا تو اس کے بعد جب کوئی جرم کرے گا تو پھر اس کو سزا دی جائے گی نا. اچھا, اس سزا کا لکھا ہوا ہے. I think we can safely say the Imran Khan and company have lost the case. اسپیکر کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا. Obviously یہ بھی کنڈیشنل ہے. اسپیکر کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا. وزیر اعظم اور صدر کے احکامات سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوں گے. یعنی سپریم کورٹ جو ہے آرٹیکل 6 اوائڈ کرایا نا. دیکھو نا, یہ دیکھو اس میں یہ فائدہ ہو گیا نا عمران کو کہ اس پہ آرٹیکل 6 نہیں لگا. ان کو کہا جاؤ, بس تم نے جو غلطیاں کی معاف کیا, جاؤ جا کے دوبارہ. اس کا مطلب یہ افتخار صاحب, یہ سبورژن یا ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے, بچ گئے نا, اس کو وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں. دونوں اپوزیشن حکومت دونوں بچ گئے. نہیں, ایک پوائنٹ ابھی آئے گا جس پہ میں واضح آؤں گا. جو 5 آرٹیکل 5 کے تحت 199 کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا انڈو ہو گیا نا, سارا کچھ انڈو ہو گیا. یہ شارٹ نوٹس ہے جو عدالت کی طرف سے سنایا جا چکا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹرز ہیں اس شارٹ نوٹس کے, شارٹ ڈیسیژن کے, جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیے ہیں اور آپ کی اسکرین پر بھی ہیں. اس وقت ایک پریس کانفرنس لگ رہا ہے کہ آ رہی ہے, اور دیٹ از لائکلی ٹو بی فرام دی اپوزیشن
بینچز اپوزیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے. آبویسلی ان کے لیے تو سیلیبریشن کا ایک مقام ہے کہ اپوزیشن جو چاہ رہی تھی وہ ایگزیکٹلی ہو گیا. شیخ رشید لگ رہا ہے مجھے. دیکھیے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہے. مریم کی لائٹ کم ہے بھائی, ان کے ساتھ لائٹ کم مہنگی کرا. 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا حکم جاری کیا گیا اور بیان ہی اسی طرح ہوگی جس طرح 3 اپریل کو یہ ہونا تھا, لیکن ڈیپٹی اسپیکر کی غیر آئینی رولنگ کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا تھا. اور اب یہ سب ریورس ہوا ہے. ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اسمبلی ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا ہے. ان کا پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرنا کالعدم قرار دیا گیا ہے. اور اسپیکر کا یہ جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن سے مشروط ہوگا. 9 اپریل کو یہ ووٹنگ ہونی ہے تحریک عدم اعتماد پر. اور آبویسلی اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا ہے. ووٹ دینا ہر ممبر کا آئینی حق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبھی اپنے نمبر شو کریں گے پارلیمنٹ کے اندر, اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ جو میجورٹی ہوگی پھر اس کے بعد ان کو قائد ایوان منتخب کرنا ہوگا. تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نہیں رہتے تو قائد ایوان کا مرحلہ آئے گا, اور پھر نیا قائد ایوان اسی کا ہوگا جن کے نمبر جو ہے میجورٹی کے اندر ہوگے. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا. اور ویری امپورٹنٹ ڈیسیژن فرام 5 رکنی لارجر بینچ آف دا سپریم کورٹ, اور یہ وہ ڈیسیژن ہے جس کا سبھی انتظار کر رہے تھے. یہ امپورٹنٹ سے زیادہ تاریخی فیصلہ ہے, بیکاز اگر یہ فیصلہ اس کے علاوہ ہوتا تو عدلیہ پہ بہت بڑا دھبا ہوتا. کیونکہ میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ فیصلہ آنا تھا اگر نظریہ ضرورت کے تحت, تو پھر سول مارشل لا والی سچویشن ہونی تھی, ان کو ریسکیو کرنے کے سیف ایگزٹ دینے کا پلان بن جانا تھا. تو وہ ایک ایسا فیصلہ ہونا تھا جو تاریخ میں اس فیصلے پہ جس طرح ڈکٹیٹرز کے فیصلے کو یاد رکھا جاتا ہے اس طرح اس فیصلے کو بھی یاد رکھتا. آج اس فیصلے سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. کوئی بھی شخص اگر پارلیمنٹ میں آئین اور قانون کے خلاف اپنی من مرضی اور منشا کے مطابق اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کوئی بھی فیصلہ اپنے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے فیصلہ کرے گا تو اس کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اس ججمنٹ کے بعد پنجاب کا جو معاملہ ہے, پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کو ریفر کیا گیا, اور لاہور ہائی کورٹ کے لیے بھی اب سپریم کورٹ کا پریزیڈنٹ سامنے ہے. اس فیصلے کے جو اثرات ہیں آنے والے وقت کے لیے مستقبل میں ایسے فیصلوں کو روکے گا کہ جو اپنی کرسی اور 2/3 میجورٹی یا اپنی طاقت کے زور پہ اپنی مرضی کے فیصلے کر کے پورے آئین اور قانون کو بلڈوز کرتے رہے ہیں. اس فیصلے سے جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ آگے آنے والے وقت میں اس طرح کے جو آئینی کرائسس آئے جس طرح ان 5-6 دنوں میں اس ملک کے ساتھ میڈیا ٹاک آ گئی ہے. جاوید اقبال صاحب اس وقت خرم دستگیر, محسن شاہ نواز راجہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما جو ہے میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. لیٹس ٹیک اے لسن ٹو دیم. آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے ایک شکر